اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل مضارعہ میں غائب مذکر کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی جسے کل ہم نے امپرفیکٹو ٹینس کہا تھا، جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں آج ہم تھرڈ پرسن میسکولائن کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل ماضی میں معلوم اور مجہول سیکھا۔ معلوم میں ہم نے پہلے اور آخر پر زبر، جبکہ مجہول میں پہلے پر پیش اور آخر سے پہلے زیر کے بارے میں جانا۔ پھر ہم نے یہ جو اس میں گردان تھی، اس میں ہم نے دراصل دیکھا کہ اس میں وہ ضمائر جن کو کہ ہم نے ضمائر مستتر کہا، ان کے بارے میں یہ گردان ہمیں بتاتی ہے۔ جیسے نصرہ، اس نے مدد کی۔ اسی طرح اگر یہاں ہم دیکھیں نصر تو میں نے مدد کی، تو ہم نے دیکھا کہ ان میں یہ جو 14 پلیسز ہیں، یہ دراصل ان ضمائر کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ اس فعل کے ساتھ پھر انکلوڈ کی جاتی ہے ان علامات کی مدد سے۔ چاہے معلوم کی گردان تھی یا مجہول کی گردان تھی، ہم نے دیکھا کہ برابر یہ جو 14 پلیسز ہیں، ان میں ہم نے اسی پیٹرن کو دیکھا، یعنی ایک طرف سے نصرہ نصرہ نصرو، دوسری طرف سے نصرہ نصرہ نصرو۔ نصرہ میں فاعل کا اشارہ انہوں نے کیا، اور نصرہ نصرہ نصرو میں مفعول کا اشارہ انہوں نے کیا، جسے کہ ہم نے پھر نائب فاعل کے نام سے جانا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سے ہم نے مضارعہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر لیا۔ اس میں ہم نے ان 14 پلیسز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا کہا کہ بیسک 4 پریفکسز ہیں، اور جو سفکسنگ ہوتی ہے وہ صرف نمبر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ فعل مضارعہ جو کہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، اس کے دراصل 4 بیسک انڈیکیٹرز ہیں، جن کو ہم نے 4 سابقے یا 4 پریفکسز کہا۔ ان کو ہم علامات مضارعہ کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، کچھ اسے یتان اور کچھ اسے عطین کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر مزید ہم نے اس میں یہ جانا کہ الف کا استعمال 1 بار، نون کا استعمال 1 بار، یا کا استعمال 4 بار، جبکہ تا کا استعمال 8 بار ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں مزید ڈیول اور پلورل کے لیے آنی اور اونا سفکسز لگتے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ان 4 پریفکسز اور ان 2 سفکسز کی مدد سے ہم مضارعہ کی گردان کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ماضی میں وہ جو 14 پلیسز تھی جن میں کہ صرف سفکسنگ ہوئی، انہوں نے وہاں پہ نمبر اور جینڈر یعنی تعداد اور جنس کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، وہی کام یہاں پر یہ علامات کرتی ہیں، جن میں سے 4 موٹی علامات ہیں یا، تا، آ اور نا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ جب ہم ان علامات مضارعہ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فا کلمہ ساکن ہو جاتا ہے۔ آئین کلمے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ابواب میں سے یہ کس والے باب کو سیٹسفائی کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے بلکہ رجوع کرنا ہے، قرآن سے رجوع کرنا ہے، اہل زبان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے آئین کلمے کو کون سی علامت دی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، آئین کلمے کے لیے ہم ڈکشنری دیکھیں گے، قرآن سے دیکھیں گے، اور پھر جو لام کلمہ ہے اسے ہم نے پیش کر دینا ہے۔ تو یہ کیا بنے گا، یفعلو، افعلو، تفعلو اور نفعلو۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کریں گے، فعل مضارعہ میں جو کہ حال اور مستقبل کے لیے لگتا ہے، آج ہم اس میں
غائب مذکر کے بارے میں جانیں گے، یعنی تھرڈ پرسن میسکولائن کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو 4 علامات میں سے تھرڈ پرسن میسکولائن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ یا کا استعمال کریں گے۔ مزید نوٹ کر لیجئے، ڈیول کے لیے آنے اور پلورل کے لیے اونا۔ تو پھر ہماری جو رائم سکیم بنے گی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ یہ ہم نے ابھی جانا کہ فا کلمہ ساکن کر دینا ہے، آئین کلمے میں ہمیں تابع رہنا ہے جو کہ ود ایکسپیرینس ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور لام کلمے پر پیش ڈالنا ہے۔ تو یہ فعل سے یفعلو، اور پھر ڈیول کے لیے یفعلان اور جمع کے لیے یفعلون۔ اور اس کو دکھانے کے لیے ہم پھر سے اپنا دایاں ہاتھ رائٹ سائڈ کی طرف کھول کر ایک انگلی یفعلو، ترجمہ ہوگا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، ہی ڈز اور ہی ول ڈو۔ 2 انگلیاں کھول کر دائیں طرف سے یفعلان، وہ 2 کرتے ہیں یا وہ 2 کریں گے، دے ڈو اور دے ول ڈو، اور ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ 2 یعنی تثنیہ۔ اور پھر جمع کے لیے پورا ہاتھ دائیں اور کھول کے یفعلون، یعنی وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے، دے ڈو یا دے ول ڈو۔ تو ہم نے اس میں دیکھا کہ بس ہم نے یا کا اضافہ کیا، اور ترجمہ فعلا اس نے کیا سے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ اور پھر اس کو ایک بار پھر سے ہم دہرائیں گے، یفعلو یفعلانی یفعلون، یفعلو یفعلانی یفعلون۔ وہ کرتا ہے، وہ 2 کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، یا وہ کریں گے، وہ 2 کریں گے، وہ سب کریں گے۔ اب آئیے تھوڑی سی ووکیبلری جانتے ہیں اور پھر قرآن کریم سے ان کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل مضارع جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک کامن ٹینس یوز ہوتا ہے، اس میں ہم مذکر غائب یعنی تھرڈ پرسن میسکولائن کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اردو میں اس کے ترجمے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے یا وہ کرتے ہیں، یعنی ایک کے لیے وہ کرتا ہے، 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے وہ کرتے ہیں، اور فیوچر میں وہ کرے گا یا وہ کریں گے۔ انگلش میں دیکھیں، ہی ڈز اور پلورل ڈیول کے لیے دے ڈو، یا فیوچر کے ساتھ ہی ول ڈو اور دے ول ڈو۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، یہ ہے ہمارے پاس ماضی کا ایک سیگا۔ جب ہم اس میں یا داخل کریں گے تو فا کلمہ ساکن ہو جائے گا، عین پر ابواب کے مطابق یا اہل زبان کے مطابق جو بھی عین کو ملنے والا ہوگا وہ لگا لیں گے، اور آخری کلمہ پیش کریں گے، یعنی پھر ہمارے پاس آئے گا ایک کے لیے یفعلو، 2 کے لیے یفعلان، اور 2 سے زیادہ کے لیے یفعلون۔ کچھ مثالیں دیکھیں، جیسے یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، یشکرو وہ شکر کرتا ہے یا وہ شکر کرے گا، یشربو وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا، یغفرو وہ بخشتا ہے یا وہ بخشے گا، یلتقیان دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، یبغیان وہ 2 تجاوز کرتے ہیں یا وہ 2 تجاوز کریں گے، یحکمان وہ 2 حکم دیتے ہیں یا وہ 2 حکم دیں گے، یجعلون وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے، یذکرون وہ سب یاد کرتے ہیں یا وہ سب یاد کریں گے۔ تو اس میں ہم نے واحد میں دیکھا یقولو، یشربو، یغفرو، یشکرو، ڈیول میں یلتقیان، یبغیان، یحکمان، اور جمع میں یجعلون، یذکرون۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم یفعلو پر کچھ مثالیں دیکھیں گے، یعنی واحد غائب مذکر۔ سنگولر کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یا کو داخل کرنا ہے، فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، عین مطابق کلام یا مطابق لغت لیا جائے گا، اور آخر کلمہ پیش لے لے گا۔ تو سب سے پہلی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں دیکھیں،
ومن الناس اور لوگوں میں سے من جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا. تو لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمومنین وہ مومنوں میں سے نہیں، وہ مومن نہیں ہے. سورہ نمبر 4 کی آیت 116 میں دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یغفر بخشتا ہے یا بخشے گا، ان کے یشرکا شرک کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کے، ویغفر اور وہ بخشتا ہے یا وہ بخشے گا، ما جو دون ذالک سوا اس کے، لمن یشا جسے یشا وہ چاہے. سورہ نمبر 31 کی آیت 12 میں دیکھیں، و اور من جو یشکر شکر کرے، ومن یشکر جو شکر کرتا ہے، فإنما پس در حقیقت اصل میں، یشکر وہ شکر کرتا ہے یا وہ شکر کرے گا، لنفسہ اپنے لیے یا اپنی جان کے لیے. سورہ نمبر 83 آیت 28 میں دیکھیں، آئینن چشمہ، یشرب پیتے ہیں یا پیئیں گے، بہا اس میں سے، المقربون مقرب، آئینن یشرب بہا المقربون، اور پھر اس مضاریہ کو فیوچر کے لیے ہی لیا جائے گا کیونکہ یہ جنت والوں کے لیے ہے. آئین یشرب بہا المقربون کہ پیئیں گے اس چشمے میں سے مقرب لوگ. اب آئیے ڈیول کی مثالیں سمجھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یا کا اضافہ کیا، فا ساکن ہو گیا، اور آئین بمطابق گردان، بمطابق قرآن، بمطابق ڈکشنری، اور پھر آنے کے سفکسز اس میں آ گئے اور یہ تثنیہ کے لیے خاص ہو گیا. تو یفعلان تثنیہ غائب مذکر کے لیے. سورہ نمبر 55 کی آیت 19 میں دیکھیں، مرجا اس نے چلائے یا اس نے ملائے یا اس نے چھوڑ دیے، مرجا اس نے چھوڑا، بحرین دو سمندروں کو، مرج البحرین اس نے چھوڑا دو سمندروں کو، اس نے چلایا دو سمندروں کو، یلتقیان دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان اس نے چھوڑ دیے دو سمندر، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں. اسی سورے کی اگلی آیت میں دیکھیں، بینہما ان دو کے درمیان، یعنی یہ جو دو بحرین ہے، یہ جو دو سمندر ہیں، ان دو کے درمیان، برزخن یہ اسم ہے، برزخن کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے. بینہما برزخن ان دو کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، لا نہیں، یبغیان وہ دو تجاوز کرتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان اس نے چلائے دو سمندر جو ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان وہ جسے تجاوز نہیں کرتے. سورہ نمبر 21 کی آیت 78 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، و اور داؤد علیہ السلام، و اور سلیمان علیہ السلام، یعنی دو کا ذکر ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، از یحکمان جب ان دو نے فیصلہ کیا، فی الحرث کھیتی کے بارے میں. حاکم دراصل کس کو کہتے ہیں؟ جو فیصلہ کرتا ہے. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا کس کے متعلق؟ ایک کھیت کے متعلق، ایک خاص کھیت کے متعلق. از جب، نفشت پھیل گئی، جس طرح اون کو دھنکا جاتا ہے اور دھنکی ہوئی اون پھیل جاتی ہے، اسی طرح یہاں پر
نفشت پھیل گئی، فیہ اس میں، اس کھیت میں پھیل گئی کیا؟ غنم بکریاں، القوم ایک قوم کی بکریاں، یعنی یاد کرو جب فیصلہ کیا تھا اس کھیت کے متعلق جس میں جاگوسی تھی، پھیل گئی تھی بکریاں ایک قوم کی، و اور کننا ہم تھے، و کننا تھے، لحکمہم ان کے فیصلے پر، شاہدین گواہ، یعنی ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ اب آخر پر جمع کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر سے یاد کر لیجئے، ہم نے علامت مضاریہ یا کو داخل کیا، فا کلمے کو ساکن کیا، عین کلمہ لغت کے مطابق علامت لے لے گا، اور آخر کلمہ پیش ہے، اور پھر جمع کے لیے اونا کا اضافہ ہوا ہے، یعنی جمع مذکر غائب کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یفعلون۔ سورہ بقرہ کی آیت 19 میں دیکھیں، یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں، یعنی وہ سب ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 191 میں دیکھیں، الذین وہ لوگ جو، یذکرون یاد کرتے ہیں، وہ سب یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، قیامن کھڑے، وقعودن اور بیٹھے، وعلا اور پر، جنوبہم اور کروٹوں پر، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی میں، خلق السماوات یعنی وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 71 میں دیکھیں، قولو انہوں نے کہا، الآن اب، جئت آپ لائے، بالحق سچ، جئت بالحق آپ لے کر آئے سچ بات، یعنی وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ صحیح صحیح بات لے کر آ گئے۔ پس ذبحو انہوں نے ذبح کیا، ہاں اسے، یعنی اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، وما اور نہیں، کادو وہ لگتے تھے، یفعلون ایسا کرنے والے، وما کادو یفعلون اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے یہ جانا کہ جب ہم 4 علامات مضاریہ داخل کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہوتا ہے، فا کلمے میں ہم نے جانا کہ یہ ساکن ہو جاتا ہے، لام کلمہ پیش لے لیتا ہے، لیکن یہ عین کلمہ جو ہے اس کے لیے ہمیں تابع رہنا ہے۔ پھر ہم نے اس کے بارے میں مزید اور ایک چیز جانی، وہ یہ کہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کا ماضی میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، وہ عین کلمہ مضاریہ میں زبر بھی لے سکتا ہے، زیر بھی لے سکتا ہے اور پیش بھی لے سکتا ہے، یعنی زبر والے پر تینوں پاسبلٹیز ہیں۔ جبکہ جو ماضی میں زیر کے ساتھ تھا عین کلمہ، اس میں 2 پاسبلٹیز ہے، وہ یا تو زبر لے لے گا یا زیر لے لے گا، اور جو ماضی میں عین پیش کے ساتھ آیا ہے وہ صرف پیش ہی لے لے گا۔ اور پھر ہم نے کیا کہا کہ اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے 6 فیملی ممبرز کو منتخب کیا ہے، جو کہ 6 ابواب کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی وہ ریپریزنٹیٹیوز مانے جاتے ہیں، اور پھر اس کو لنک کیا جاتا ہے کسی بھی فعل کے ساتھ، یعنی فعل کے آخر پر پھر قوسین میں یعنی بریکٹ میں ایسے فا لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ یہ والا پیٹرن ہوگا، یعنی وہ فتح یفتح، اسی طرح ضرب یضرب، نصر
यंसुरु, समिया यस्माउ, हसिबा यहसिबु, करुमा यकरुमु। तो ये क्या है? यानी जब भी आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको वहां पे छोटा सा कौसैन में यानी ब्रैकेट्स में ऐसे नून मिलेगा, सीन मिलेगा, हा मिलेगा, या इसी तरफ कैफ मिलेगा, जो कि हमें बताएगा कि ये किस बाब से है, ये किस डोर से जाएगा। यानी दरअसल इसके मुजारिया में आइन कलिमा कौन सी हरकत ले लेगा। एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। फतह यफ्तहु, ضرب यजरिबु, नसर यंसुरु, समिया यस्माउ, हसिब यहसिबु, करुमा यकरुम। यानी हमने देखा जबर के साथ तीनों पॉसिबिलिटीज, जेर के साथ दो ही पॉसिबिलिटीज, और एक के साथ बस एक पॉसिबिलिटी। तो ये टोटल 6 डोर्स बनते हैं, 6 अबवाब बनते हैं, 6 फैमिलीज बनती हैं। और ये 6 जो हैं यानी फतह, ضرب, नसर, समिया, हसिबा, करुमा, ये 6 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको कि हर फेल के साथ रेफर किया जाएगा। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने फेल मुजारिया में, जिसे कि हमने कॉमन टेंस कहा, जिसको कि हमने इम्परफेक्टिव टेंस भी कहा, इसमें आज हमने थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन के बारे में सीखा, यानी गायब मुजक्कर। इसके लिए हमने जिस अलामत का इंतखाब किया वो था या जबर या। और फिर हमने देखा कि कल जिस तरह हमने देखा कि फा कलमा मुसलसल साकिन होगा, आखिरी कलमा यानी लाम कलमा पेश ले लेगा, जबकि ऐन कलमे के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, रुजू करना होगा कुरान के, रुजू करना होगा डिक्शनरी के। तो यहां देखें, यफालु, यफालानी, यफालूना, इसको दिखाने के लिए दाईं तरफ से एक उंगली यफालु, दो उंगलियां यफालानी, और फिर पूरा हाथ दाईं ओर यफालूना। अल्लाह ताला से दुआ है समझाने समझने में जो कोताहियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।